امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اس چیز کی حجت نہیں بیان کر سکتا کہ یار اگر کوئی وہ ساری عمر حرام مال کماتا رہا یا کوئی غلط کام کرتا رہا تو کل قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا. نہیں، وہ اس غلط فہمی سے بالکل نکل آئے، کیونکہ جب حدیث آ گئی پھر تمہارے پاس حدیث بھی ہے، قرآن بھی ہے، علماء بھی ہیں، علم والے لوگ بھی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو، میں حنیف بن اکرم ہوں. آج ہم بات کریں گے عدل اور احسان کے بارے میں. عدل اور احسان دونوں تھوڑی الگ چیزیں ہیں، ان دونوں کا سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، کہ تم عدل اور احسان کا حکم کرو. اب یہاں پہ عدل کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ عدل ہماری زندگی میں، گھر کی زندگی ہو، خواہ باہر کی زندگی ہو، دوستوں کے ساتھ ہو، اور اسپیشلی ہمارے جو کاروبار کی زندگی ہے اس میں عدل کا سمجھنا، اس کے بارے میں علم سیکھنا یہ بہت ضروری ہے. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بازار جاتے اور لوگوں کو درے مارتے اور یہ حکم کرتے کہ جاؤ جا کے پہلے شریعت کا کاروبار کیسے کرنا ہے علم سیکھو، پھر آ کے کاروبار کرنا ہے. کیونکہ تم لوگ سود میں یا حرام کے مال کمانے میں مرتکب نہ ہو جاؤ. کیونکہ اسی بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ طلب العلم فریضۃ، علم کا حاصل کرنا فرض ہے. کیونکہ بندہ عمل اسی چیز پہ کرتا ہے جس کے بارے میں علم ہوتا ہے، اور علم سیکھنا پڑتا ہے. اور قیامت کے دن بھی اس چیز کی حجت بالکل بھی بیان نہیں کی جا سکتی. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اس چیز کی حجت نہیں بیان کر سکتا کہ یار اگر کوئی وہ ساری عمر حرام مال کماتا رہا یا کوئی غلط کام کرتا رہا تو کل قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا. نہیں، وہ اس غلط فہمی سے بالکل نکل آئے، کیونکہ جب حدیث آ گئی پھر تمہارے پاس حدیث بھی ہے، قرآن بھی ہے، علماء بھی ہیں، علم والے لوگ بھی ہیں. اور اب تو یوٹیوب چینل تو آپ کو کہیں پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ کو جس چیز کا علم چاہیے، جس مولانا کو آپ مانتے ہیں، جس کے بارے میں عقیدت رکھتے ہیں، اس کو بس سرچ کریں اور علم سیکھ لیں اس بارے میں. تو آج ہم جو بات کرنے والے ہیں وہ ہے عدل اور احسان کرنا. عدل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص 40 دن سے زیادہ غلہ اپنے پاس سٹور کرے گا. غلہ کا مطلب جو ہمارے خوراک کی چیزیں ہیں، وہ گندم بھی ہے، وہ دالیں بھی ہیں، جو زندہ رہنے کے لیے ضروری چیزیں ہیں. تو جو شخص 40 دن سے زیادہ غلہ اپنے پاس سٹور کرے گا اس نیت سے کہ جب مہنگا ہوگا، آف کورس جب قلت پڑے گی تو مہنگا ہوگا تو پھر بیچوں گا. حضور نے فرمایا کہ وہ شخص وہ سارا کا سارا اپنا جو مال ہے وہ کفارے میں اگر صدقہ بھی کر دے پھر بھی اس کا کفارہ نہیں ہو سکتا. مولا علی کیا فرماتے کہ جو شخص 40 دن سے زیادہ غلہ اپنے پاس رکھتا ہے اس کا دل کالا ہو جاتا ہے. ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ اللہ کے بزرگوں میں سے ایک بزرگ تھے، ان کے پاس کچھ غلہ تھا. انہوں نے ایک بندے کو لیا کمیشن پہ کہ جاؤ بصرہ جا کے یہ میرا مال بیچ کے آؤ. وہ شخص بصرہ گیا تو وہاں جا کے اسے پتہ چلا کہ اگر میں کچھ دن اپنے مال کو اور سٹور کر لوں تو یہ دگنی قیمت پر فروخت ہوگا. تو شخص نے، کیونکہ انسان کے اندر حرص ہے تو لالچ ہے، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے وہ مال سٹور کیا. تو کچھ دنوں کے بعد وہ مال بیچ دیا اور دگنا نفع ہوا. تو انہوں نے خط لکھا، کیونکہ پہلے زمانے کے اندر یہ فون وغیرہ تو تھے، انہوں نے خط لکھا اس بزرگ کو کہ میں نے آپ کا غلہ اس دفعہ دگنی قیمت پر فروخت کیا. تو آگے وہ بزرگ، وہ بھی اللہ والے تھے، انہوں نے کیا جواب دیا کہ تم نے تھوڑا سا زیادہ نفع کمانے کے لیے دین کو بیچ ڈالا. جاؤ جا کر جتنا نفع تم نے کمایا ہے وہ بھی، اور جتنا غلہ تھا سب کا سب اس کے برابر جو قیمت ہے وہ سب صدقہ کر دو. لیکن آگے جو انہوں نے فرمایا وہ بڑی خوبصورت بات ہے. ہم ان باتوں کے اوپر دھیان نہیں دیتے، ہم چاہتے ہیں جہاں سے بھی مال آ جائے بس. انہوں نے فرمایا تم اس طرح صدقہ کر بھی دو گے تب بھی مجھے ڈر ہے کہ ہم ریاکاری میں نہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پکڑے جائیں. لیکن آج ہم کیا کرتے ہیں، دکھاتے کچھ ہیں ڈال کچھ لیتے ہیں، بتاتے کچھ ہیں کر کچھ جاتے ہیں. کیونکہ ہمارے اندر اصل میں اندر کی بات نہیں، علم نہیں. پہلے علم ہوگا تو عمل آئے گا. پھر ہمارے پاس علم بھی ہے، ہم حدیثیں بھی سن سکتے ہیں، پھر ہمارے ایمان کی بات آئی تھی وہ کمزور ہے. حضرت ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دکان کے پاس گزر رہے تھے، گندم کا ڈھیر لگا ہوا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گندم کے ڈھیر میں ہاتھ ڈالا، باہر سے گندم خشک تھی، اندر سے گیلی تھی. حضور نے فرمایا اس شخص سے جو تاجر تھا کہ یہ کیا؟ انہوں نے فرمایا کہ جو ہیں اندر سے بھیگے ہوئے ہیں.
آپ نے فرمایا من غشا فلیس منا، جو شخص، جو مسلمان، جو مومن دغا بازی کرتا ہے وہ ہم میں سے ہی نہیں ہے۔ ہمارے ایمان کی کمزوری، ہم چیک کریں اپنے آپ کو ذرا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن اس وقت تک کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا کہ جب تک وہ اپنے دوسرے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو اگر یہ حدیث ہم نے سن رکھی ہے تو پھر ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ کیا میں کسی سے کوئی غلط چیز یا کوئی چیز جو میں لینا چاہوں لیکن اس کے اندر نقص ہو، کیا میں لوں گا اگر مجھے پتہ چل جائے؟ جب میں اپنے لیے پسند نہیں کرتا تو پھر مجھے یہ کیسے گوارا ہے کہ میں کسی کے ساتھ دھوکہ کروں؟ اور عدل یہ بھی ہے کہ جب غلطی سے اپنے پاس کوئی نقلی نوٹ آ جائے لینے دیتے وقت، پھر جب پتہ چل جائے کہ یہ نقلی نوٹ ہے تو اس کو پھر آگے اس کی خریداری نہ کرے۔ کیوں؟ اس میں ڈر ہے کہ وہ جب جان کر، یہ سوچ کر کہ مجھے بھی کسی نے جان کر دھوکہ دیا تھا یا مجھے بھی کسی نے نقلی نوٹ تھما دیا تھا تو میں بھی آگے دے دیتا ہوں، تو نہیں معلوم کہ وہ نوٹ کب تک آگے چلتا رہے گا، کب تک ایک شخص کے دھوکہ بازی دینے سے کتنے لوگ گناہ میں مرتکب ہوں گے۔ فوراً چاہیے کہ وہ نوٹ کو بینک میں جا کر چینج کروا لیا جائے، یا اگر مالدار ہو تو اس کو سائڈ پر رکھ لیا جائے، یعنی کہ اس کے ساتھ کوئی تجارت، کوئی مال لین دین نہ کیا جائے۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں اپنی کتاب میں قیمہ سعادت میں کہ وہ شخص جس نے شروع کیا تھا اس گناہ کا ارتکاب دھوکہ بازی سے کہ وہ نوٹ جعلی دے کر، تو وہ گناہ اس کو اس وقت تک ملتا رہے گا جب تک وہ نوٹ آگے چلتا رہے گا، جب تک لوگ آگے سے آگے دیتے جائیں گے، نہ جانے وہ 100 سال تک چلتا رہے، نہ جانے وہ 50 سال تک چلتا رہے، اور وہ شخص فوت بھی ہو جائے تو اس کو اس کا گناہ پہ بھی ملتا رہے گا۔ صحابہ کرام جب کوئی بھی حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سن لیتے تھے تو تب تک آگے نہ چلتے تھے جب تک اس کے اوپر پوری طرح اپنی زندگی کے اندر عمل میں لائے جائیں۔ ایک شخص نے ایک اونٹ بیچ دیا دوسرے شخص کو، یہ صحابہ کرام کے دور کی بات ہے، تو وہ اونٹ میں نقص تھا، اس کے پاؤں میں ایک نقص تھا، لیکن جب یہ تجارت ہو رہی تھی تب پاس ہی حضرت واصلہ بن الاسقا حضرت عنہ جو ایک بڑی عمر کے صحابہ تھے، وہ پاس ہی کھڑے تھے، لیکن ان کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ اس شخص نے جو اونٹ بیچا ہے اس میں ایک نقص ہے۔ تھوڑی دیر بعد جب معلوم ہوا تو وہ بھاگتے ہی کہ اس شخص کے پاس جس نے اونٹ خریدا تھا اس کو جا کے سارا ماجرا بتا دیا۔ وہ شخص واپس آیا اور آ کر اس نے وہ اونٹ واپس کیا، اپنے پیسے واپس لے لیے۔ اونٹ بیچنے والے نے حضرت واصلہ بن الاسقا سے پوچھا کہ یار یہ تم نے کیوں کیا؟ تم نے اچھا بھلا میرا اونٹ بک گیا تھا، تم نے واپس کروا دیا کیا؟ تو انہوں نے کیا فرمایا؟ فرمانے لگے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سن رکھا ہے کہ کسی بھی شخص کے لیے یہ حلال ہی نہیں ہے کہ جب وہ کوئی چیز بیچے اور اس کا عیب نہ بتائے خریدنے والے کو۔ پھر جب ہم اپنے معاملات کے اندر اس طرح کے رویے اپنائیں گے، علم نہ ہوتے ہوئے یا علم ہونے کے باوجود بھی یہ کہہ کر خیر یہ دیکھی جائے گی، تو پھر برکت کہاں سے آئے گی؟ برکت کیا ہے اصل میں؟ کہ تھوڑی چیز زیادہ بندوں کو پوری آ جائے۔ گھر میں سالن بننا ہے 4 بندوں کے لیے، 4 مہمان اور آگے وہ 8 کو پورا ہو جائے سالن، اور برکت ہے گھر میں۔ برکت کیسے آئے گی؟ کہ جب ایمانداری سے معاملات کیے جائیں گے، جب ایمانداری کو ملحوظ خاطر رکھا جائے گا تو پھر برکت بھی آئے گی۔ حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو دیکھا کہ وہ پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا، چیز کے بدلے چیز دی جاتی تھی، ابھی تو یہ ہوتا ہے نا کہ ہم پیسے دیتے ہیں بدلے میں چیز لے لیتے ہیں۔ تو وہ اپنے بیٹے کو دیکھا انہوں نے کہ وہ ان کا بیٹا دینار تول رہا ہے کسی شخص کو، خریدار کو دینے کے لیے، اور اس کو بڑا صاف کر کے تول رہا ہے کہ اس کے میں جو نقش، جو بھی کوئی تصویر یا کچھ لکھا ہوا تھا اس میں جو میل ہے وہ بھی نہ تلے۔ جب انہوں نے اپنے بیٹے کو یہ دیکھا تو بڑے خوش ہوئے، کہنے لگے تم نے یہ عمل کرتا دیکھا میں نے، اور تمہیں اس عمل کا 2 حج اور 2 عمروں سے زیادہ بڑھ کر ثواب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تمہیں شیطان روکتا ہے کہ زیادہ وزن زیادہ ہوگا تو بدلے میں جو تم چیز لینا چاہ رہے ہو وہ زیادہ تمہیں ملے گی۔ شیطان تمہیں اس چیز کی ترغیب دے رہا ہے لیکن تم اس کے خلاف عمل کر رہے ہو اللہ تعالیٰ سے ڈر کر، تو یہ تمہارا عمل بہت زیادہ ہے۔ تو یہ سب بات بتانے کا اور یہ واقعات بتانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ انیشیلی ہمیں سٹیپ لینا یا اس کے اوپر عمل کرنا مشکل تو لگے گا، کیا جہاں پہ مجھے اتنے بچ رہے تھے وہاں پہ یہ چیز بیچ میں آ گئی ہے تو اب اتنے نہیں بچ رہے، تو لیکن اس کے اندر برکت کافی ہو جائے گی۔ اگر ہم حرام طریقے سے یا شریعت میں جس چیز کا حکم نہیں ہے، تجارت کے بارے میں شریعت کے بہت سارے احکامات ہیں جن کو سیکھنا اور پھر تجارت کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ بندہ حرام کا مرتکب ہو جائے گا، ورنہ پھر کل قیامت کے دن ہم یہ حجت، امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں انسان یہ حجت نہیں بیان کر سکے گا
میرے پاس علم نہیں تھا اس لیے میں 5 سال حرام کماتا رہا، جب مجھے پتہ چلا میں نے چھوڑ دیا، نہیں، اس سے وہ پوچھا جائے گا کہ جب بھائی علم آ گیا تھا، قرآن پاک آ گیا تھا، حدیث آ گئی تھی، علماء موجود تھے، دیندار لوگ موجود تھے، علم والے موجود تھے، تو پھر تم نے کیوں نہیں سیکھا اس کو؟ تو اس سے بالکل اس کا پوچھا جائے گا۔ تو کیا اس میں ہمیں شروع کے اندر تھوڑی مشکلات آئیں گی، لیکن جب انسان ایمان کے ساتھ اور دین کو سمجھ تو اس کے اوپر عمل کریں گے نا، تو اس میں برکت کافی ہو جائے گی۔